بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں فاکس ون نیوز۔ آج اسلام آباد میں درجہ حرارت کافی تیز تھا، لیکن شام ہوتے ہی بادلوں نے اسلام آباد کو گھیر لیا۔ بادل جس طرح گہرے ہوتے گئے، آہستہ آہستہ بارش بھی شروع ہو گئی۔ شام کو بارش کے ساتھ موسم کافی خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد اور مظفر آباد میں بارش کے بعد جو سیاحتی مقامات ہیں ان پہ کافی رش لگ جاتا ہے۔ مارگلہ ہلز ویو جو ہے اس میں بھی سیاحوں کی بڑی تعداد میں، جن میں اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے واسی لوگ زیادہ تھے، انہوں نے رخ کر لیا۔ شام ہوتے ہی ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں لاکھوں افراد کو لے کے مارگلہ ہلز کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ اور خاص طور پہ ٹریفک پولیس، جو اس سارے سینیریو سے واقف ہونے کے باوجود انہوں نے خاطر خواہ کوئی انتظامات نہ کیے، جس کے بعد یہ ہوا کہ ہزاروں کی گاڑیاں جو تھی وہ ان مسافروں کو لے کے، ان سیاحوں کو لے کے جو مارگلہ ہل کی طرف جا رہی تھی، وہ وہاں پہ چند ایکسیڈنٹ کے باعث بالکل سٹک ہو کے رہ گئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارگلہ ہلز پہ سب سے پہلے دامنے کو آتا ہے، اس کے بعد منال، اس کے بعد پیر صحابہ، اس کے بعد ہائی لینڈ۔ یہ چار مشہور جگہ ہیں جہاں پہ کافی تعداد میں سیاح اور اسلام آباد راولپنڈی کے لوگ جو ہیں، جو جیسے موسم خوشگوار ہوتا ہے اس کے بعد وہ وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ سیچرڈے نائٹ تھی اور لوگوں کی تعداد جو ہزاروں میں، لاکھوں میں کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، وہ مارگلہ ہل کا انہوں نے جو راستہ اپنایا، وہ لوگ اس لیے اپنی فیملیز کو، بچوں کو لے کے، دوستوں کو لے کے وہ نکلے تھے تاکہ کچھ تفریح ہو جائے، کیونکہ اسلام آباد کا موسم بھی خوشگوار ہو گیا تھا، اس لیے یہ سب لوگ مارگلہ ہل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے مرغزار کے سامنے ٹریفک پولیس کی جو چوکی لگی ہوئی ہے وہ کراس کی، اس کے بعد ان کو ایک نئے عذاب نے گھیر لیا، جس میں وہ عذاب یہ تھا کہ ٹریفک کی بلاکیج، کیونکہ مارگلہ ہلز پہ چڑھنے والی سڑک تو زگ زیگ بھی تھے، اس پہ اوپر اتراؤ چڑھاؤ بھی کافی حد تک ہیں، جس کے باعث انجان ڈرائیور جو ہے ان کی وہاں پہ آمد و رفت جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اچانک چڑھائیاں جو آتی ہیں وہاں پہ گاڑی کو، اس کے توازن کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، جس کے بعد گاڑیاں جو ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں یا آگے جاتے ہوئے اسپیڈ میں وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ آج بھی یہی ہوا۔ مارگلہ ہلز پر جب بڑی تعداد پہ سیاحوں نے رخ کیا تو وہاں پہ گاڑیوں کے ٹکراؤ ہوئے، کم از کم 4 سے 5 جگہ پر، مختلف جگہ پر وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوئے، جس کے بعد ٹریفک جو ہے وہ مکمل طور پر سٹک ہو گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں جو گاڑیاں تھیں وہ مرغزار سے لے کے دامنے کو، خاص طور پہ جو منال ہے وہاں تک بالکل سٹک ہوئی تھی۔ لوگوں نے اپنی جو تفریح تھی اسے چھوڑ کے کافی حد تک لوگوں نے واپسی کا اعادہ کیا اور اپنی گاڑیاں واپس کر لی، کیونکہ تفریح کی بجائے یہ سفر جو تھا یہ اذیت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ مارگلہ ہلز پہ آئے، لیکن انتظامیہ اور پولیس وہاں پر کہیں نظر نہیں آئی۔ خاص طور پہ میں ٹریفک پولیس کا آج یہاں پہ ذکر کروں گا، جو بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں، لیکن کیونکہ آج اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں، مارگلہ ہلز کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر آج مجھے کہیں پہ منال تک، میں خود وہاں پہ ٹریول کر کے آیا ہوں، مجھے منال تک یا کہیں بھی آگے کہیں بھی کوئی ٹریفک وارڈن جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ ضروری ہے کہ ٹریفک وارڈن وہاں پہ ہوتے تو اتنی ٹریفک جو ہوتی وہ منجمد نہ ہوتی۔ جیسا کہ میرا کیمرہ آپ کو فوٹیج بھی ساتھ دکھا رہا ہے، جو گاڑیاں ہیں بالکل سٹک ہوئی ہیں، اور ایک سائڈ صرف وہ بھی جو ڈاؤن جا رہی ہے، جو واپس اسلام آباد کو گاڑیاں جا رہی ہیں وہ چل رہی ہیں، جبکہ جو اپر ایریاز جس میں منال ہے، پیر صحابہ ہے، ہائی لینڈز ہے اور دامنے کو شامل ہے، ان کی طرف جانے والی گاڑیاں جو ہے وہ بالکل سٹک ہوئی ہیں۔ دامنے کو کے اندر بھی ٹریفک کا اتنا رش تھا کہ یہ کیمرہ میرا دکھا رہا ہے جیسے گاڑیوں کا ایک ہجوم جو تھا وہ اس میں داخل ہو رہا تھا، اور اس میں انٹری کی جگہ پہ جہاں پہ 10 منٹ کے لیے اگر کوئی گاڑی رک جاتی تھی، اس کے پیچھے 10 منٹ کے اس رکاوٹ کے باعث پیچھے ہزاروں گاڑیاں جو تھی وہ اس لائن میں لگ جاتی تھی۔ ٹریفک وارڈن اور پولیس کا یہاں ہونا لازم و مظلوم تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ سارا سینیریو جو چل رہا تھا یہ کم از کم سے 4 سے 5 گھنٹے ٹریفک سٹک رہی ہے۔ کیا کسی شہری نے، کیا کسی طرح بھی انتظامیہ کو یا پولیس کو یہ چیزیں، یا ٹریفک پولیس کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی؟ اگر انہیں نظر آئی تھی تو انہوں نے وہاں پہ اپنے اہلکار کیوں نہیں بھیجے؟ اگر وہ اہلکار وہاں پہ پہنچ جاتے تو ہو سکتا ہے یہ جو اذیت تھی جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے لیے یہ اذیت تھی، جو گھر سے وہ تفریح کے لیے نکلے تھے لیکن اس مصیبت میں آن پڑے ہیں، تو اس سب سینیریو کو کور کرنے کے لیے
اگر کوئی پولیس اہلکار انتظامیہ یا ٹریفک پولیس وہاں پہ ہوتی تو یقیناً یہ اذیت کم ہوتی۔ خیر یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے اگر ٹریفک پولیس ہوتی تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مستقل انتظامات ہونے چاہیے کہ آئے روز یہ چیزیں ہوتی ہیں اسلام آباد میں، اور خاص طور پہ مارگا ہلز پہ۔ تو جیسے ہی موسم خوشگوار ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہر شہری کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کسی بھی خاص آدمی کے ساتھ وہ گھر سے نکلے اور اس موسم کو وہ انجوائے کریں۔ کورونا کی تباہیوں کے بعد بڑی مشکل سے تفریح گاہ جو ہیں وہ کھلی ہیں، اور انتظامیہ کو چاہیے کہ ان تمام ایشوز پر وہ اپنی ایک نظر رکھیں، اور تاکہ تمام سیاحوں کو، شہریوں کو سہولیات فراہم کی جائے۔ آج کا پیغام میرا شہریوں کے لیے یہی تھا کہ احتیاط کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی چودھری اظہر کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔